نہ تجھ سے مجھے کوئی دھن چاہیے، تیرے محبوب کی خاک پاسر پہ ہو، بس مجھے ایسا دیوانہ پن چاہیے۔ یہ بہانے جو دنیا کی تقدیر ہے، آج ہے کل خزاں میں بدل جائیں گی، جس کی خوشبو سے جنت کی خوشبو ملے، مجھ کو وہ مصطفی چمن چاہیے۔ سبز گنبد کے روشن جھروکوں سے میں اپنی حسرت کا اظہار کرتا رہوں، دو ستارے جہاں چاند کے پاس ہیں، مجھ کو وہ نور کی انجمن چاہیے۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو عشق مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے۔ جو عاشق ہیں وہ گستاخی کا یارہ ہی نہیں رکھتے، وہ ان کے در پہ خود جاتے ہیں، بلوایا نہیں کرتے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے، اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے۔ خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔ برادران اہل سنت والجماعت، میرے انتہائی قابل احترام مخدوم حضرت مولانا لالا عزیز احمد صاحب دامت فیوزو، سٹیج پر موجود دیگر علماء کرام اور سامعین حضرات، آج پہلی دفعہ آپ حضرات کے ہاں حاضری کا اتفاق ہو رہا ہے۔ مجھے جو پیغام ملا تھا کہ آج کے پروگرام کا عنوان ہے پیغام قرآن کانفرنس، یہاں آ کے کچھ اور موضوعات بھی مجھ پر مسلط کر دیے گئے۔ میں بڑے مختصر وقت میں اسی موضوع پر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت کا ہم پر یہ بے پناہ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ دین عطا کیا ہے جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جو دین ہر اعتبار سے مکمل ہے، کسی حوالے سے بھی اس کے اندر کسی اور چیز کی گنجائش نہیں۔ یہ اپنے الفاظ کے حوالے سے بھی مکمل ہے اور الفاظ کے مفہوم کے حوالے سے بھی مکمل ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہم پر جو دوسرا بڑا احسان فرمایا کہ یہ دین مکمل دے کر اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پر نہیں ڈالی۔ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں رکھی۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے
کہ آج ہمارے پاس جو قرآن پاک موجود ہے وہ ایک نقطے کی کمی بیشی کے بغیر اسی حالت میں موجود ہے جس حالت میں خدا کے پیغمبر نے صحابہ کے حوالے کیا تھا۔ آج تک اس کے اندر ایک حرف، ایک زبر، زیر، نقطے کی تبدیلی بھی نہیں آئی۔ اللہ رب العزت کا یہ ہم پر بے پناہ احسان ہے۔ یہاں ایک بات میں ضرور عرض کرنی چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے جس کتاب کا آغاز ایک جملے سے کیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک، کسی قسم کا کوئی شک نہ، اس کے کلام اللہ ہونے میں کوئی شک ہے، نہ اس کے لانے والے میں کوئی شک ہے، نہ جس کے سینے میں اترا اس میں کوئی شک ہے، نہ اس سینے سے جن لوگوں تک منتقل ہوا ان میں کوئی شک ہے۔ سبحان اللہ۔ علماء کرام تشریف فرما ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ معلوم تھا کہ میں یہ کتاب بلا شک و شبہ ہر شک سے پاک کر کے جو کتاب اپنے پیغمبر کی امت کو دے رہا ہوں، اس کتاب کی صداقت کے بارے میں سب سے پہلا شک اور شبہ تو میرے پیغمبر کے صحابہ پر ہوگا۔ علماء کرام سٹیج پر تشریف فرما ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا آغاز ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے جملے کے بعد پیغمبر کے زمانے کے 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے قرآن کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تذکرہ کیا ہے ان کا جن کا قرآن پر ایمان کامل تھا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ذکر کیا اس طبقے کا جو قرآن کا منکر تھا، اور اس کے بعد پورا ایک رکوع اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو مسلمانوں کے اندر رہ کر قرآن کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والے تھے، منافقین۔ ان 3 طبقوں کا ذکر کرنے کے بعد قرآن اپنے مقصد کی طرف آتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ پہلے صحابہ کا ایمان، پھر صحابہ کے مقابلے میں وہ طبقہ جس نے قرآن کی صداقت سے انکار کیا، پھر صحابہ کے مقابلے میں وہ طبقہ جس طبقے نے قرآن کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیا۔ ان 3 طبقوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ ہمارا اہل سنت
سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ قرآن ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے. کسی مقام پر بھی اللہ نے اس کے اندر اس کے بارے میں کوئی شبہ باقی نہیں چھوڑا. آج قرآن کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہونا چاہیے تھا، آج قرآن کے ساتھ ہمارا وہ تعلق نہیں ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن پر ایمان رکھنے کے بعد اس سے اعراض کرنے والوں کی قرآن پاک کے اندر دو بڑی سزائیں بیان کی. قرآن پر ایمان لانے کے بعد قرآن سے اعراض کرنے والے، خداوند کائنات فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. جس نے میرے قرآن سے اعراض کیا، یاد رکھو میں اس کا رزق تنگ کر دوں گا، اس کی معیشت تباہ کر دوں گا، اس کا گزران تنگ کر دوں گا. جس نے میرے قرآن پر ایمان لانے کے بعد میرے قرآن سے اعراض کیا. یا اللہ، اعراض کا مطلب کیا ہے؟ خداوند کائنات فرماتے ہیں اس قرآن کے اندر میں نے جو کچھ بیان کیا ہے ان میں سے کسی ایک کی بھی نفی کرتا ہے. قرآن پر ایمان رکھتا ہے، عقیدہ ختم نبوت کی نفی کرتا ہے، قرآن پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کو نہیں مانتا، قرآن پر ایمان رکھتا ہے، نبی کی سنت کو نہیں مانتا، قرآن پر ایمان رکھتا ہے، جنت و دوزخ کو نہیں مانتا، قرآن پر ایمان رکھتا ہے، میزان کا انکار کرتا ہے، قرآن پر ایمان رکھتا ہے، حوض کوثر کا انکار کرتا ہے، قرآن پر ایمان رکھتا ہے، میرے پیغمبر کے صحابہ کا انکار کرتا ہے، قرآن پر ایمان رکھتا ہے، میرے پیغمبر کی ازواج مطہرات کی عظمت کو نہیں مانتا، وہ قرآن سے اعراض کرنے والا ہے. عقیدہ ختم نبوت کو نہیں مانتا تو قرآن سے اعراض کرنے والا ہے. خلافت راشدہ کو نہیں مانتا، قرآن سے اعراض کرنے والا ہے. عظمت صحابہ سے انکاری ہے، قرآن سے اعراض کرنے والا ہے. ازواج مطہرات کو اہل بیت رسول نہیں مانتا، قرآن سے اعراض کرنے والا ہے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کان کھول کے سن لو، قرآن سے اعراض کرنے والے کچھ لوگ وہ ہیں جو قرآن کے عقائد اور افکار کا انکار کرتے ہیں، اور قرآن سے اعراض کرنے والے ایک وہ ہیں جو قرآن کے احکام پر عمل نہیں کرتے. قرآن کا حکم نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھتا، قرآن سے اعراض کرنے والا ہے. قرآن کا حکم ہے زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قرآن سے اعراض کرنے والا ہے. قرآن کا حکم ہے حج واجب ہے تو حج ادا کرو، نہیں کرتا، قرآن سے اعراض کرنے والا ہے. قرآن کا حکم ہے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلاؤ. اگر وہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دلاتے،
ذرا اندازہ کیجئے قرآن کی تعلیم بھی بڑی اہم ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں صحابہ اکرام پر جہاد کا جذبہ اتنا تھا، جنون کی حد تک، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا جنون۔ لیکن اللہ رب العزت انہیں بھی حکم دے رہے ہیں فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ۔ اللہ اپنے پیغمبر کے صحابہ کو حکم دے رہے ہیں کہ سارے کے سارے میدان جہاد کی طرف نہ نکل جاؤ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جو تمہاری آنے والی نسلوں کو قرآن کی تعلیم دیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جو تمہاری آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کریں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جو تمہاری آنے والی نسلوں کے دلوں کے اندر دین کی فقاہت پیدا کریں۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت کے ہاں قرآن کی تعلیم کی اہمیت کتنی۔ حضرت سیدنا امام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا خلافت کا آخری دور تھا۔ ایک باپ نے آ کے شکایت کی، یا امیر المؤمنین میرا بچہ بالغ ہو گیا ہے، بڑا ہو گیا ہے، لیکن میرا حکم نہیں مانتا، میری نافرمانی کرتا ہے۔ سیدنا امام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیٹے کو بلایا، خادم کو حکم دیا اس کو لٹاؤ، کوڑے مارو، یہ اپنے والد کی نافرمانی کرتا ہے۔ وہ نوجوان بچہ کھڑا ہو گیا، یا امیر المؤمنین میں واقعی ماں باپ کا نافرمان ہوں، مجھے سزا ملنی چاہیے، لیکن میرے باپ کو بھی تو سزا ملنی چاہیے۔ اس سے پوچھیں کیا اس نے مجھے وہ تعلیم دلائی جو مجھے میرے باپ کا حق سکھاتی؟ کیا اس نے مجھے وہ تعلیم دلائی جو مجھے میری ماں کا حق سکھاتی؟ اس نے مجھے اس تعلیم سے محروم رکھا، اس نے مجھے قرآن و سنت کی تعلیم نہیں دی۔ اور ہم سارے جانتے ہیں دنیا کے جتنے بھی علوم و فنون ہیں ان میں ہر چیز مل سکتی ہے، لیکن دو چیزیں نہیں مل سکتی، نہ ان سے ہمیں حقوق و فرائض کا علم مل سکتا ہے، اور نہ ان کے ذریعے ہمیں آخرت کی نجات مل سکتی ہے۔ حضرت امام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خادم کو حکم دیا پہلے اس کے باپ کو لمبا کرو، اس کو کوڑے مارو۔ اس نے کیوں اپنی اولاد کو قرآن سے محروم رکھا، قرآن کی تعلیم سے محروم رکھا؟ میرے دوستوں ناراض نہ ہونا، علماء سے سٹیج بھرا ہوا ہے، بات کرتے ہوئے گھبراتا بھی ہوں، ڈرتا بھی ہوں کہ میری حیثیت ان حضرات کے سامنے ایک طالب علم کی ہے۔ آج والدین تو شکوہ کرتے ہیں کہ اولاد ہمارا حق ادا نہیں کرتی، لیکن کیا والدین نے کبھی یہ بھی سوچا کہ ہم بھی اپنا فرض ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے والدین سب سے بہترین ہیں؟ فرمایا یاد رکھنا وہ والدین جو اپنے فرض کو نبھائیں، ان پر ان کی اولاد کی 4 ذمہ داریاں ہیں، وہ 4 ذمہ داریاں نبھائیں تو اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ پہلی ذمہ داری
جب بچہ یا بچی پیدا ہو تو اس کا نام اسلامی رکھیں. یہ پہلا حق والدین پر اولاد کا. بچہ یا بچی پیدا ہو تو نام اسلامی رکھیں. ہمارے ہاں ایک ماحول بن گیا ہے کہ ہمیں پرانے نام پسند ہی نہیں ہے. ہم ڈھونڈتے ہیں کوئی ایسا نام جو پہلے، اگر کسی سے کہو بھئی اپنی بچی کا نام عائشہ رکھ لو، نہیں یہ تو بڑا پرانا نام ہے. اگر کسی سے کہو اپنی بچی کا نام فاطمہ رکھ لو، نہیں یہ تو بڑا پرانا نام ہے. کسی سے کہو اپنے بچے کا نام عثمان رکھ لو، یہ تو پرانا نام ہے. آج ہمارے ہاں، اور ایک بات میں گزشتہ دنوں میں ایک سروے رپورٹ پڑھ رہا تھا، حضرت تشریف فرما ہے. ایک سروے رپورٹ جو امریکہ کے ایک ادارے نے شائع کی کہ مسلمانوں کا اپنے نبی کے ساتھ تعلق کا اندازہ اس سے کر لیجئے کہ اس وقت عالم اسلام کے اندر جتنے مسلمان ہیں ان میں سے 37% مسلمانوں کے نام اپنے آقا کے نام پر ہیں. کسی کا نام محمد ہے، کسی کا نام احمد ہے. وہ اپنے آقا کے نام کو پرانا سمجھ کے نظر انداز نہیں کرتے. فرمایا تم پر پہلا حق ہے اپنی اولاد کا نام اچھا رکھنا. دوسرا حق ہے اپنے بچے کو اچھی تعلیم دینا، دینی تعلیم. اچھی تعلیم کون سی ہے؟ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ بتاؤ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ صحابہ نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد بنا دینا صدقہ جاریہ ہے. لوگوں کے پانی پینے کے لیے کنواں کھود دینا صدقہ جاریہ ہے. لوگوں کے لیے راستہ بنا دینا صدقہ جاریہ ہے. فرمایا ہاں یہ سب صدقہ جاریہ ہیں، لیکن یاد رکھنا سب سے بڑا صدقہ جاریہ والدین کے لیے وہ اولاد ہے جس اولاد کو والدین ایسی تعلیم و تربیت دے کہ ان کے مرنے کے بعد وہ ان کی جائیداد اور وراثت میں ایک دوسرے کے گریبان نہ پکڑے بلکہ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرے، اپنے والدین کو دعا دے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو ہر بچہ اپنی فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے والدین چاہے تو اسے یہودی بنا دے، چاہے تو اسے عیسائی بنا دے، چاہے تو اسے مجوسی بنا دے، چاہے تو مسلمان بنا دے. جیسی ان کو تعلیم دیں گے وہ ویسا ہی بنے گا، جیسی اس کی تربیت کریں گے وہ ویسا ہی بنے گا. آپ حضرات نے اکثر جن گھروں کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے، عورتیں بھی نماز پڑھتی ہیں، مرد بھی نماز پڑھتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بچہ ابھی بہت چھوٹا ہے لیکن اگر اس کی ماں مصلی پہ کھڑی ہوئی ہے تو وہ آ کے اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے. ماں نے ہاتھ باندھے ہیں. ہمارے حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی رحمہ اللہ تعالی وہ کسی وقت ازراہ تفنن فرمایا کرتے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے؟ تو فرمایا جن لوگوں نے نماز ماں سے سیکھی ہے وہ سینے پہ باندھ رہے، جنہوں نے باپ سے سیکھی ہے وہ ناپ پہ باندھ رہے. وہ فرمایا کرتے ہیں اب اس بچے کو بولنا نہیں آتا لیکن ماں کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا ہے اور پھر ایسے ماں کی طرف دیکھ بھی رہا ہے، ماں کچھ پڑھ رہی ہے، اسے پڑھنا نہیں آتا لیکن ہونٹ ہلا رہا ہے.
ماں رکوع گئی ہے وہ رکوع چلا گیا ہے، ماں سجدے گئی ہے وہ سجدے چلا گیا ہے. اور جو بچہ باپ کے ساتھ مسجد میں یا گھر کے اندر کھڑا ہو جائے وہ باپ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. کیوں خدا کے پیغمبر نے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو جائے پیار سے نماز پڑھاؤ، 10 سال کا ہو جائے مار کے نماز پڑھاؤ. یہ والدین کی ذمہ داری ہے بچے کو نماز کی عادت ڈالنا. یہ خدا کے پیغمبر کی طرف سے والدین کی ذمہ داری ہے. فرمایا والدین پر اولاد کا دوسرا حق یہ ہے کہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم دیں ان کو، اور تیسری ذمہ داری ہے ان کی دینی تربیت کریں. اب بچہ تو جس ماحول میں رہے گا اسی ماحول کے مطابق اس کی تربیت ہوگی. جو ماحول بچے کو ملے گا، بچے کو ماحول قرآن کی تلاوت والا ملے گا تو وہ قرآن کی تلاوت سیکھے گا. بچے کو ماحول ٹی وی والا ملے گا تو اس کی توجہ ٹی وی پر ہوگی. اور بچے کو آج کل ہم اپنی طرف سے بہلانے کے لیے موبائل دے دیتے ہیں، لیکن اس کی عادت بچے کو کتنی بن جاتی ہے کہ اس سے باپ کے بعد بچہ اس کے ذریعے کتنا بگڑتا ہے، اس کا اخلاق، اس کی تہذیب تباہ ہو جاتی ہے. ہمیں اس کا ادراک ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنے بچوں کو موبائل ضرور لے کر دیتے ہیں. بچہ ہے بہلا رہے گا. فرمایا والدین پر تیسرا حق ہے اولاد کا کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت صحیح کریں. تربیت کا کیا مطلب ہے؟ بچے کو بتاؤ یہ تمہارا بڑا بھائی ہے، تم نے اپنے بڑے بھائی کا ادب کیسے کرنا ہے. یہ تمہارا چچا ہے، اس کو رشتے سمجھاؤ. آج ہمارے ہاں تو کسی کو رشتے کا نہیں پتا. عورت کے بارے میں پوچھو یہ کون ہے، یہ میری انٹی ہے. مرد کے بارے میں پوچھو تو کہا جاتا ہے یہ میرا انکل ہے. بھائی انکل کیا ہے؟ ماموں ہے، چاچا ہے، تایا ہے، پھوپھا ہے، کیا نہیں. بچے کو ہم نے رشتے بھلا دیے، بس ایک لفظ ہم نے رٹا دیا، یہ انکل ہے یا انٹی ہے. یہ کون ہے؟ یہ کزن ہے. بھائی کس رشتے سے کزن ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن میرا کزن ہے. ماموں کا بیٹا ہے، پھوپھی کا بیٹا ہے، خالہ کا بیٹا ہے. ہم رشتے بھول گئے. فرمایا اپنے بچوں کو پہلے رشتے سمجھاؤ، پھر رشتوں کے حقوق بھی سمجھاؤ، رشتوں کے آداب بھی سمجھاؤ. یہ تیری خالہ ہے، اس کا احترام تو نے اپنی ماں کی طرح کرنا ہے. یہ تیری پھوپھی ہے، اس کا ادب تم نے اپنی ماں کی طرح کرنا ہے. یہ تیرا چچا ہے، اس کا احترام تم نے اپنے باپ کی طرح کرنا ہے. ہم نے آج اپنے بچوں کو یہ تربیت دینی چھوڑ دی ہے. فرمایا تم پر اولاد کا تیسرا حق یہ ہے کہ اولاد کو اچھی تربیت دو، اور چوتھا حق اچھا دیندار مناسب رشتہ تلاش کر کے بچے بچی کی شادی کرو. ہمارے ہاں شادی اچھائی کا معیار کیا ہے؟ کوٹھی بنگلہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو رشتوں کی پہچان کرنی ہے تو 2 چیزیں سامنے رکھو، ایمان اور اخلاق. کتنی چیزیں؟ ذرا اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے. 2 چیزوں کو ملحوظ رکھو. کوٹھی بنگلہ آنے جانے والی چیز ہے. فرمایا جس عورت کو ایمان
اخلاق والا مرد مل گیا، اس کا گھر دنیا میں اس کے لیے جنت ہے، اور جس مرد کو ایمان اخلاق والی بیوی مل گئی وہ دنیا میں اس کے لیے جنت ہے۔ ہمارے آج گھر جہنم کیوں بنے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے